واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبل هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومهبين وفيه مهموم إلا وفرد الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجته فقال محمدا والله حزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق المتمتسة من ولد الحسين عليه السلام استجب دعانا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه غموں نے اتنا ستایا ایک ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا ایک ہوتے ہوئے تڑپ کے مر تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے سکون ملا نہیں بابا کے بعد سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن ہوا تھا پہلو شکستہ ہوا تھا پہلو شکستہ علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے گرا کے در کو ستمگر نے پسلیاں توڑی گرا کے در نے پسلیاں توڑی خیر جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی درے بطول جلایا درے بطول جلایا علی کے ہوتے غموں نے اتنا ستایا علی
ستایا علی کے ہوتے ہوئے بطول سوتے میں کروٹ کہاں بدلتی تھی خیر میں نے دیکھا ہے لے کر عصا کو چلتی تھی رہی تھی ایسے بھی زندہ رہی تھی ایسے بھی زندہ علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی تھی اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی تھی اور میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی تھی ہر ایک زخم چھپایا ہر ایک زخم چھپایا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے یہ ایسا غم ہے جسے میں کبھی بھلا نہ سکا کہ مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں جا نہ سکا مدد کو آ گئی فضا اور مدد کو آ گئی فضا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے ستم تھا اہل مدینہ نے آ کے یہ بھی کہا ستم تھا اہل مدینہ نے آ کے یہ بھی کہا کہ دن میں روئیے یا شب میں روئیے زہرا لگا تھا رونے پہ پہرا لگا تھا رونے پہ پہرا علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے بابا میرے بابا بابا میرے بابا تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کی میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من تم تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی تسلیم بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آتے سلاتے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشا کہ نشاں تم کو دکھاؤں کی گھڑی ہے ارے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا ہے آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا بابا جباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری ذرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے گزری 18 برس میں ہی جن پر بابا گزری 18 برس میں ہی جن پر بابا سینے میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا خدا گواہی تمہیں دے گی میرے بالوں کی سفیدی وہ جفا مجھ پہ ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے
بیان کی گھڑی ہے. باد بابا کے جو گزرے وہ مصیبت سن لو یا علی فاطمہ زہرا وصیت سن لو. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں. ارے حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ارے سکون اس نے مارا تازیانہ یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا. ارے آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا. اگر میں نے کھایا ہے تماشا مت بتانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف. تازیانے کی اذیت
کا اٹھانا ایک طرف، ارے وہ تماچے قتل محسن، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یاد آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، ارے در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، ارے میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، ارے میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، ارے تیری دربار ہے زینب کو جانا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، ارے پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یاری، آج رخصت ہو رہی
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على جاسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة سلام الله عليها أما بعد فقد قالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه مخدوم عالم پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں ایام فاطمیہ برگزار کرنے والے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایام فاطمیہ اس زمانے کی ضرورت کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایام فاطمیہ ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے. بی بی وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے روایات میں لکھا کہ آپ لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن نے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہیں. بی بی کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ. اس کائنات میں نہ آپ کے فضائل آشکار ہو سکے، نہ آپ کے فضائل کا ادراک ہو سکا، نہ کوئی آپ کے فضائل کو سمجھ سکا، اور اسی طریقے سے اس کائنات نے بی بی کے مصائب کو بھی درک نہ کیا. بہت سی مصیبتیں ہیں، بہت سی منزلیں ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ہر منزل کو بیان کرنا ہے. میں نے بیان کیا کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ، اور ان تمام مصیبتوں میں اگر کسی ایک مصیبت کا مشاہدہ کرنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ مدینہ چلا جائے. جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، اور جو نہیں گئے اس فرش عطا کے طفیل میں بی بی ان سب کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، تمام ادبات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی انسان نجف اشرف پہنچتا ہے دور سے گنبد نظر آتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کا روضہ ہے، یہ امیر المومنین کا حرم ہے. جب انسان کربلا پہنچتا ہے دور سے دو گنبد جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ابوالفضل عباس کا حرم ہے، ایک حسین ابن علی کا حرم ہے،
جب انسان کاظم ہی پہنچتا ہے دور سے دو عالی شان گنبد نظر آتے ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ امام کاظم کا حرم ہے، یہ امام تقی کا حرم ہے۔ جب سامرہ پہنچتا ہے دور سے حرم نظر آ جاتا ہے۔ ہاں عزادارو یہی کیفیت ہے نا، جب انسان مشہد جاتا ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ علی رضا کا حرم ہے، یہ مولا کا حرم ہے۔ جب کم پہنچتا ہے جگمگاتا ہوا روضہ نظر آتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ معصوم کم کا حرم ہے۔ مگر اللہ رے مظلوم یہ فاطمہ انسان مدینے پہنچ جاتا ہے، اب ان سے نزدیک بھی ہو جاتا ہے مگر تشریف نہیں دے پاتا کہ قبر فاطمہ کہاں ہے۔ ہاں دادا یہی ہے رونے کا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، ہر منزل کو آپ کی خدمت کو بیان کرنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں آزادارو ہم سنتے ہیں نا کہ جب حسین کی مجلس کا فرش بچھتا ہے فاطمہ آتی ہے مجلس میں۔ آزادارو آج فاطمہ کی مظلومی کا فرش بچھا ہے، آج حسین بن علی آ رہے ہیں مجھ سے۔ وہی کیفیت ہے آزادارو جس کیفیت میں فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے۔ کیا کیفیت بیان کی ہے روایات نے؟ روایت نے بیان کیا ہے کہ جب فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہے اور جب ذکر مصیبت شروع ہوتی ہے فاطمہ کے گریے میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب گریا اس شدت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی آواز گلوگیر ہو جاتی ہے، وہ رونا تو چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ روایت کہتی ہے یہی کیفیت فاطمہ کی ہوتی ہے کہ جب مصائب عروج پر ہوتے ہیں فاطمہ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فاطمہ رونا چاہتی ہے مگر حلق میں آواز دب جاتی ہے۔ اور اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے آزادارو؟ روایت کہتی ہے بی بی اس کیفیت میں آنے کے بعد اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹتی ہے، کبھی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اپنے زخمی اپنے بدن کی پوری طاقت کو سمیٹ کر بی بی آواز دیتی ہے یا حسین۔ ہاں دادارو یہی کیفیت آج حسین ابن علی کی بھی ہوگی۔ فاطمہ کی مصیبت بیان کی جا رہی ہے، فاطمہ کی مجلس ہے، فاطمہ کے مسائل بیان کرنا ہے، یقیناً یہی کیفیت میں آج حسین ابن علی آئے ہوں گے کہ حسین ابن علی زخموں سے چور ہے، آئے ہیں اپنی مادر گرامی کا پرسہ لینے کے لیے۔ ہاں دادارو چند منزلیں ہیں کہ جسے بیان کرنا ہے، یہ وہ فقرہ ہے کہ جسے بی بی نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرماتی ہے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ دادارو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مدینے میں کون ایسا تھا جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا؟ اللہ اللہ، مدینے میں کون ایسا شخص تھا کہ جو فاطمہ کو نہ جانتا تھا؟ آواز دیتی ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، ابھی محمد اور میرے بابا محمد ہیں۔ کیوں بیان فرما رہی ہے بی بی؟ بیان فرما رہی ہے بی بی، اپنے آپ کو پہچانوا رہی ہے ان لوگوں کے درمیان کہ جو جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے نہیں، لیکن بی بی بتا رہی ہے یاد کرو میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں جب بھی آتی تھی بابا میرے احترام کو کھڑے ہو جاتے تھے، میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو بسط منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کے دروازے پر رسول 6 مہینے مسلسل سلام کیا کرتے تھے۔ اعلموا انی فاطمہ، لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ کون فاطمہ؟ کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے روایت کے جملے ہیں کہ رسول اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزادارو تصور کریں کہ یہ کیا عمل ہے، کیا یہ محبت ہے باپ اور بیٹی کی کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ عمل سنت بن گیا ہوتا، ہر باپ کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن یہ باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے بلکہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ جسے رسول بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں
کہ فاطمہ جب بھی آتی ہیں میں احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ عزادارو، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ افراد ہے کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں راز پوشیدہ نہ ہو، جس میں وجہ نہ ہو، جس میں علت نہ ہو. فاطمہ کے لیے یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے. اگر رسول نے حسن و حسین کے بوسے لیے تو اس میں راز پوشیدہ ہے. اگر رسول کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں راز پوشیدہ ہے. آپ نے محسوس تو کیا ہوگا، مشاہدہ تو کیا ہوگا. کیا کرتے تھے رسول؟ دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. کس کا؟ جب بھی امام حسین آتے ہیں دہن مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ یہ راز کب کھلا؟ یہ راز دربار شام میں کھلا کہ جب یزید ملعون دشت میں رکھے ہوئے سر پر چھڑی سے کھیل رہا تھا، دندان مبارک پر کھیل رہا تھا. ارے ایک شخص جیسے اس منظر کو دیکھا کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ لب ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول ان لبوں کا بوسہ لیا. راز پوشیدہ ہے عزادارو. رسول نے جو عمل پوشیدہ، رسول نے جو عمل انجام دیا اس میں راز پوشیدہ ہے. روایت بیان کرتی ہے، خود آیت اللہ جواد عاملی بیان کرتے ہیں، منبر پر انہوں نے بیان کیا کہ جب بھی حسین آتے تھے اور رسول کیا کرتے تھے؟ گلے بان کو کھولتے تھے اور گلے سے لے کر سینے تک کا بوسہ لیا کرتے تھے. راز کھلانا عزادارو کب کھلا؟ روز عاشور کھلا، عصر عاشور کھلا کہ جب اسی گردن پر خنجر لگے، اسی سینہ اقدس پر شمر ملعون سوار ہوا. تب امام حسین نے کیا کیا؟ جب آنکھیں بند کی ایک بھاور کو محسوس کیا، ایک وزن کو محسوس کیا. آواز دی کون ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں ہے؟ ارے یہ وہ سینہ ہے کہ جس پر رسول بوسے دیا کرتے تھے. جب بھی فاطمہ آتی ہے اور رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جب فاطمہ آئے اور میں بہتا رہ جاؤں. ہاں عزادارو، وہ منظر رسول کی نگاہ میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری فاطمہ دربار میں کھڑی ہوگی، یہ لوگ دربار میں بیٹھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. رسول کو گوارا نہ تھا یہ فاطمہ کھڑی رہے اور لوگ بیٹھے رہے احترام کر کے بتا رہے ہیں یہ میری فاطمہ ہے، خبردار اس سے ہوشیار رہنا. ہاں عزادارو، کیسی کیسی کیفیتیں ہیں، کیسی کیسی منزلیں ہیں، کتنی محبت ہے رسول کو اپنی اس بیٹی سے. روایت بیان کرتی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. اگر یہ جملہ پہنچ جائے، جب بھی یاد آئیے روئیے گا. فاطمہ اپنے بابا سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. کون؟ فاطمہ. کیا طلب کرنا چاہتی تھی؟ کنیز چاہتی تھی. آئی بابا کے پاس، چاہتی ہے بابا سے کچھ طلب کرے، مگر یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے کبھی طلب نہیں کی، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا. اپنے بابا کے پاس آئی، کچھ چاہتی ہے مانگے مگر کچھ کہہ نہ سکی. دوبارہ گھر میں چلی گئی. رسول نے محسوس کیا میری فاطمہ کچھ سے کچھ طلب کرنا چاہتی مگر فاطمہ کچھ کہہ نہ سکی. دوسرا روز آیا، فاطمہ دوبارہ رسول کی خدمت میں گئی، چاہتی ہے اپنے لیے قمیص طلب کرے مگر شرم مانے ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیا، اپنے بابا سے بھی طلب نہ کر سکی. دوبارہ اپنے گھر چلی گئی. جب تیسرا روز ہوا اور یہی عمل انجام دیا، ایک مرتبہ رسول نے علی کو بلایا. پوچھتے علی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری لخت جگر فاطمہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہتی نہیں ہے. علی ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لیجیے. ایک مرتبہ فاطمہ کو بلایا. علی نے کہا جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو، مگر فاطمہ پھر بھی کہہ نہ سکی. ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں کو لینے کے بعد رسول کو دکھایا. کیا دیکھا کہ ہتھیلیوں پر کچھ زخم ہے، چکیاں چلانے کے سبب. ارے فاطمہ کے ہاتھ زخمی تھے. بس جیسے اس منظر کو دیکھا، ارے رسول کا جگر پھٹ گیا. ارے میری فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے، ارے رسول کیسے برداشت کرے. تو عزادارو کیا کیا؟ وہ نسخہ دیا رسول نے. اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، یہ تسبیح ہے، اس کا ورد کرتے رہو. خداوند عالم تمہیں
زمین و دنیا کی تمام جو حاجات ہے اس سے بے نیاز کر دے گا. یہ وہی تسبیح ہے کہ جسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ نسخہ رسول نے اپنی بیٹی کو دیا, لیکن ازاداروں آپ نے محسوس کیا فاطمہ کون ہے کہ جس کی طبیعت میں مانگنا نہیں ہے؟ فاطمہ کون ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی؟ روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں ازاداروں. روایت کہتی ہے کہ جب رسول کا آخری وقت آیا, جبریل امین نازل ہوئے, آنے کے بعد سلام عرض کی, اے پیغمبر خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. جواب دیا ہو السلام و منہ السلام, کہ اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کے لیے سلام ہے. پھر کہتے ہیں کہ دو پیغام لایا ہوں, ایک علی کے لیے ہے, ایک فاطمہ کے لیے ہے. کہا جاؤ جانے کے بعد دے دو. آئے جبرائیل فاطمہ کے پاس, کہتے ہیں اے فاطمہ خدا نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے. وہی جواب ہو السلام و منہ السلام. کہتے ہیں خدا نے کہا ہے اے فاطمہ جو آپ کے شوہر کو دیا گیا تھا وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے فاطمہ آپ کا محسن شہید کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہتی ہے اگر میرا خدا راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے. بس ایک مرتبہ جبریل نے کہا اے فاطمہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنا حق لینے کے لیے دربار جانا ہوگا. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو اپنے بابا سے کچھ طلب نہ کر سکی ہو. ہاں یہ فاطمہ دربار جائے گی, ارے ان لوگوں کے سامنے کہے گی یہ میرا حق ہے مجھے دے دو. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. آئے علی کے پاس جبرائیل, کہا سلام بھیجا ہے. وہی جواب وہ السلام و منہ السلام, ارے اسی کی طرف سے سلامتی ہے, اسی کے لیے سلام ہے. کہا جو غدیر میں تمہیں دیا گیا تھا یہ ظالمین چھین لیں گے. کہا میرا خدا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. ازاداروں دوسرا جملہ سنیں گے. جبریل نے کہا اے علی تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری فاطمہ کی بھی حرمتی جیسے یہ سنا ابھی ساروں کے ساتھ ہونے لگے. آواز دی اگر میرا خدا راضی ہے تو یہ علی بھی راضی ہے. ہاں ازاداروں کیسی بے حرمتی کی گئی. روایت کہتی ہے کہ ابھی رسول کو گزرے ہوئے 3 دن نہ گزرے تھے کہ کچھ لوگ دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے. آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. آئی فاطمہ, مدافع ولایت کا نام ہے فاطمہ, آئی پشت در پر کہتی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ آواز دی اگر ابو الحسن کو نہ نکالا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. لو ازاداروں غضب ہو گیا. ارے وہ دروازہ جہاں ملک الموت بغیر اجازت داخل نہ ہو سکے. یہ ظالم آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے, دروازے کو آگ لگائی گئی. مقتل کہتا ہے کہ جب دروازے کو آگ لگی ہے بی بی پشت دروازے پر تھی, بی بی کی پشت پر ایک دیوار تھی. لو ازاداروں قیامت ہو گئی. ارے ظالم نے لگت سے دروازہ گرایا, جلتا ہوا دروازہ بی بی کے جسم مبارک پر گرا. آواز دی اے فضا میرا محسن مارا گیا. بس یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر بی بی نے آنے کے بعد امام عصر کو یاد کیا ہے. آواز دی ہے یا مہدی ادرکنی. آزادارو ضروری ہے ایام فاطمی آمد گزار ہو. یہ ظہور کے لیے تمہید ہے. زمینہ فراہم کرے گا کہ امام عصر آئے, قاتلین فاطمہ سے بدلا لے. آزادارو کیا ہوا جب فاطمہ زمین پر گری ہے, دروازہ فاطمہ پر تھا. ارے ختم ہو گیا. لوگ اسی دروازے سے گزرتے ہوئے گھر میں داخل. نہیں ہم نے محسوس نہیں کیا. ارے سلام کرے علی کی مظلومی پر کہ علی کی نظروں نے اس منظر کو دیکھا. ہاں ازادارو ہم سب باغیرت ہے نا. کون سا ایسا غیرت مند شوہر ہوگا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی زوجہ زمین پر, کون سا ایسا غیرت مند ہوگا کہ اس کی زوجہ زمین پر ہو اور ظالمین بے حرمتی کر رہے ہو. مگر اللہ نے صبر علی. ارے علی نے اس منظر کو دیکھا, علی نے اس مصیبت کو دیکھا. کیا ہوا؟ محسن شہید ہو گیا. ارے فصلی حق ڈھونڈ گئی. کیسی کیسی مصیبتیں ہیں ازادارو. ارے تازیانے لگائے گئے, درہ مارا گیا, تماچے مارے گئے. ارے سینے
اسنا میں میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، مقصد بیان کر رہا ہوں عزادارو کہ علی کی گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا. ارے فاطمہ کشتے عالم میں ہے، بس ایسی ہی کشتے بھاگا ہوا پہلا سوال جو کیا ہے، کہتی ہے اے فضا اینا ابوالحسن، ارے ابوالحسن کہاں ہے؟ کہتی ہے ظالمین لے کر جا رہے ہیں. عزادارو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر کوئی خاتون گرنے کے بعد بلند نہیں ہو سکتی. ارے فاطمہ نے جیسے سنا کہ علی کو لے جا رہے ہیں، ارے ایک مرتبہ دیوار سے سہارا لیا، فضا سے کہا میری مدد کرو. آئی کیا دیکھا کہ گھر کے اندر علی ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے. آ گئی فاطمہ، کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے میں علی کو نہ لے جانے دوں گی، ارے میرے جیتے جی میں علی پر کوئی آنکھ نہ آنے دوں گی. عزادارو دربار میں خبر بھیجی گئی کہ فاطمہ حائل ہو گئی ہے علی اور ہمارے درمیان. وہاں سے اس غاصب نے ایسا حکم دیا کہ فاطمہ سے علی کو جلا کر دو، تمہیں پوری چھوٹ ہے، چاہے جتنے ستم کرتے ہو کرو. عزادارو غضب ہو گیا. ایک مرتبہ تمام لوگوں نے بیوی کو گھیر رکھا تھا، ارے کسی نے دیا نہ مارا، ارے کسی نے تلوار کے دستے سے معاملہ شروع کیا. عزادارو فاطمہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ نہیں رہی. مقصد کے تجھے بڑا ہوا علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا، علی کی کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا. روایت بیان کرتی ہے کہ اتنے ظلم ہوئے جب بیوی کھڑی نہ رہ سکی، بیوی نے کیا کیا، مولا کی کمر میں بندھے ہوئے پٹے میں انہیں آپ کو ڈال دیا. ظالمین ہے کہ جو ظلم کرتے جا رہے ہیں، بس اسی کے اکیت عزادارو کہ علی کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. فاطمہ کے قدموں کے نشان گھر کے اندر. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. لیکن مصیبتیں ختم نہیں ہوئی عزادارو، مصیبتوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں پر یہی جملے ہیں جو عزادارو روایت کہتی ہے ایک شکی نے تلوار کے دستے سے بیوی کے ہاتھوں سے مار کر کہ بیوی نے علی کو چھوڑ دیا. بیوی زمین پر گری، علی کو مسجد میں لے جایا گیا. عزادارو امام حسن روایت کرتے ہیں، امام حسن روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پر سب سے سخت مصیبت کون سی، ہم سے سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا تھا. ہم پر سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ جب ہماری مادر گرامی زمین پر گری ہوئی تھی اور ہمارے بابا کو لے جایا جا رہا تھا، ہم حسن و حسین یہ طے نہیں کروا رہے تھے کہ ہم اماں کے پاس ٹھہر جائیں یا بابا کے پاس. لایا گیا، دربار میں لایا گیا. آئی فاطمہ، دیکھا کہ تلواروں کے جھرمٹ میں علی کھڑے ہیں، گلے میں رسی ہے. ایک مرتبہ قبر رسول کا ارادہ کیا، مڑی اس طرف، حسن و حسین ساتھ میں ہے، آواز دیتی جا رہی ہے کہ ابھی بس دعا کروں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں ابھی ختم ہو جائے گی. علی نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سلمان کو قریب بلایا. سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں مولا کے نزدیک گیا، مولا نے کہا فاطمہ کو روک لو ورنہ قیامت آ جائے گی. تو عزادارو سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں فاطمہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا اے بیوی ان گنہگاروں کو بخش دیجئے، ان پر رحم کھائیے. بیوی نے کیا جملہ بیان فرمایا ہے، بیوی فرماتی ہے اے سلمان کیا تم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں، فاطمہ کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں. اے سلمان کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میرے جیتے جی ایسا نہ ہوگا. ایک مرتبہ سلمان کا وجود لرز رہا تھا. کہتی ہے بیوی میری کیا مجال ہے، لیکن مولا یہی چاہتے ہیں. اور جیسے ہی علی کے چہرے کی طرف دیکھا پلٹ کر آئی، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اگر ابوالحسن کو نہ چھوڑا تو میں بالوں کو پریشان کر دوں گی. ارے میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں، میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں، یہ میرے بچے اسی فصیل سے کم نہیں
कहती है अभी बस दुआ के लिए हाथ उठाओगी, ये सब माजरा तमाम हो जाएगा अगर अबुल हसन को न छोड़ा गया। बस अज़ादारों, यही वो मरहला था, यही वो वक्त था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। लो अज़ादारों, अबुल हसन को छोड़ा गया। आए अबुल हसन घर के अंदर आए, एक मरतबा बाहों में बाहें डाल दी, आवाज दी, है मेरे खुदा गवाह रहना कि जब अली मुसीबत में थे तब भी फातिमा साथ में थी, अरे जब अली खुशी के आलम में थे तब भी फातिमा साथ है। बस हाथों को जोड़ कर ये कहूंगा, है बीबी आप पर बड़ी मुसीबतें ढाई गई, है बीबी आपका मोहसिन शहीद कर दिया गया, है बीबी आपको तमाचा मारा गया, है बीबी आपको ताजियाने खाने पड़े, है बीबी आपकी पसलियां टूट गई, लेकिन है बीबी इन तमाम मुसीबतों के बाद आप वक्त के इमाम को तलवार के साए से बचा कर तो लेकर आ गई। मगर करा कर बताइए, अरे ज़ैनब को ले लिए, अरे बच्चे भी कुर्बान किए, ताजियाने भी खाए, अरे फिर भी ज़ैनब अपने वक्त के इमाम को बचा। खत्म कर रहा हूँ, आखिरी मंजिल है कि जिसे बयान करना है। खूब रोए, बीबी आपसे गिरिए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिन गुजरते रहे, क्या हुआ? रिवायत पढ़ रहा हूँ, मक्तल के जुमले आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। बीबी की कैफियत कुछ ऐसी हो गई इन तमाम मजालिम के बाद कि बीबी करवट अगर बदलना चाहती थी, बीबी जब करवट बदलना रवायत पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, बीबी फिजा को आवाज दे रही थी, फिजा मेरी मदद करो, मैं करवट बदलना चाहती हूँ। कैसे उठाए? एक और मसला पेश करूँ आपकी खिदमत में। एक दिन अबुल हसन को बीबी ने नजदीक बुलाया। अबुल हसन मेरे नजदीक बैठिए। अबुल हसन बैठ गए। क्या देखा कि बीबी की इस हालत को देखकर अबुल हसन ज़ारो कटार रो रहे हैं। बस अली की आंखों में आंसू देखे, कहती है अली जरा मेरे हाथों को बुलंद कीजिए। अज़ादारों रिवायत जुम्मे पढ़ रहा हूँ, महसूस करें और बीबी की मुसीबत का इकरार करें। अबुल हसन मेरे हाथों को बुलंद करें। हाथों को इतना बुलंद किया गया कि चेहरे अब दस्तखात पहुंच गए। बीवी ने क्या किया? उन आंसुओं को पोंछना शुरू किया। अज़ादारों मैंने रिवायत पढ़ ली, मुझे नहीं पता कौन इस रिवायत की तह तक पहुंचा, कौन इसको दर्द कर सका या नहीं। अज़ादारों अगर बीवी आंसू ही पोंछना चाहती थी तो खुद हाथों को उठा के पहुंचने थी, लेकिन मालूम हुआ कि बाजू इस तरह से टूट चुका था कि बीवी उसने अपने आप को दिन भी आ गया कि जब बीवी ने अस्मा से कहा, ऐ अस्मा मेरे गुस्ल का एहतमाम किया जाए, आखिरी गुस्ल है बीवी का। गुस्ल के लिए पानी तैयार किया गया। बीवी आई, नया लिबास पहना। अस्मा कहती, बीबी आज आपकी हालत कुछ बेहतर नजर आ रही है। एक मर्तबा हसन हुसैन को बुलाया, कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, बच्चों के बालों में कंघी की। मादर गिरामी को जब बच्चों ने इस कैफियत में देखा, दिल को ढारस मिली कि आज मादर गिरामी की हालत खैर है, ठीक है। एक मर्तबा अस्मा से कहा कि मैं बच्चों को लेकर नाना की बाबा की खबर पर जा रही हूँ। लेकर चली, हसन हुसैन को लेकर आई। अज़ादारों मगरिब से पहले का वक्त है। बीबी हसन हुसैन को लेकर कब्र रसूल पर आई। कब्र रसूल पर आने के बाद कुछ देर बैठी, गिरिया किया, कुछ बातचीत की और उसके बाद खड़ी होकर कहती है, बच्चों मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज यहीं पर पढ़ना और हो सके तो अपनी माँ के हक में दुआ करना। ये कहकर बीबी अपने घर में आई, आवाज देती है, अस्मा मैं नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज के बाद मैं लेट जाऊंगी, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए मुझे आवाज देना। अगर कोई जवाब न मिले तो समझ लेना मैं इस कायनात से रुखसत हो गई। लो अज़ादारों, बीबी ने चादर को ओढ़ा, तस्बीह की आवाज आना शुरू हुई। मदीना
मदीने के दरो दीवार आखिरी मर्तबा फातिमा की तस्बीह को सुन रहे हैं। लगा मारो तस्बीह की आवाज आहिस्ता होती चली गई। एक वक्त वो आया कि आवाज खामोश हो गई। अफवाह ने आवाज दी, है बिन मुस्तफा आवाज दीजिए। अरे कोई जवाब ना आ रहा है। उसकी बेटी कि जिसके सदमे में कायनात को खल्क किया गया, कोई जवाब ना आया। अरे असमा समझ गई, फातिमा इस कायनात से रुखसत हो गई। लगातार क्या हुआ? हसन हुसैन घर के अंदर दाखिल हुए। एक मर्तबा पूछते हैं अम्मा कहाँ है? असमा ने कहा कि बाप को तकलीफ कर दे। कहती है क्या तुम ये सोचते हो, क्या तुम ये जानते हो, तुम ये सोच रहे हो कि हमें खबर नहीं है, हमें पता नहीं है। अरे अभी मलाइका में आवाज गूंजी थी कि यतीम फातिमा आ रहे हैं। असमा, हम जानते हैं। सब बनाओ भाई, सब बनाओ। या हुसैन, 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 या हुसैन। ज़हरा फातिमा 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 ज़हरा। आइए इतने सारे अज़ार मौजूद हैं, सब लोग इमाम ज़माना की बारगाह में पुरस्कार देने आए हैं। जितने भी मुमिनीन खड़े हैं, मिलकर उस बीबी ज़हरा की बारगाह में भी आपने मसाइब को सुना, उसी मसाइब को ज़हनों में रखे। और एक पुरसा मैं नज़र करता हूँ मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में। सब बनाओ, सब जितने भी लोग खड़े हैं मिलकर पुरसा इमाम ज़माना की बारगाह में देखते हैं सारे। अभी आपने बीबी ज़हरा की मुश्किल को सुना, किबला सलमान नामदार साहब ने मसाइब को अंजाम दिया। यकीनन हम सब की मेहनतों को बीबी ज़हरा कबूल फरमाए, आपका यहाँ आना कबूल हो। हम सब एक मकसद पे आए हैं कि पुरसा देना है बीबी ज़हरा को। इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आइए उस बीबी ज़हरा की बारगाह में एक पुरसा और पेश करते हैं। इमाम ज़माना को हाजिर नाज़िर रख के क्या कह रहा है मौला मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा की मुश्किल को सुनते हुए चले। जब भी मुसीबत आती है हम हमारे मौला मुश्किल कुशा को याद करते हैं। आइए उसी मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल को सुनते हैं। अकेले बैठे हुए
ہائے قبر زہرا پر آپ کے بھی عزیز یقیناً دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے نا، لیکن آپ کو کاندھا دینے والے اور سارے لوگ موجود ہوں گے. آئیے مدینے کی وادیوں میں چلتے بی بی زہرا کی قبر کو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رکھے اور مولا مشکل کشا کی نصائح کو سنیں. اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر نشان مٹاتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ حیدر. کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ ارے غموں نے تیرا ستایا، ارے ہوتے ہوئے غموں نے تیرا ستایا، ارے ہوتے ہوئے ارے تڑپ کے مر گئی زہرا، تڑپ کے مر گئی زہرا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے تیرا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے. آپ اتنی دیر سے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کی بھی پسلیوں میں درد ہو رہا ہوگا نا. آپ نے یہ چیزیں سنی نا، لیکن یہ وہاں کی چیزیں اور تھی. کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ عجیب انداز میں کہتا ہے ارے ایران کے در کو ستم کرنے پسلیاں کوئی، ارے جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑے، جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑے. ارے درے بطول جلایا، درے بطول جلایا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے تیرا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے. ہاں ابھی تو نے پڑھا کہ بی بی زہرا دربار میں گئی تھی، لیکن بی بی کیسے واپس آئی ہے؟ سنے اپنے ذہنوں میں اس شہزادی کو رکھے اور سچے امام زمانہ کی بارگاہ میں. یقیناً میرا امام بھی یہاں پہ موجود ہے. کیا کہہ رہا ہے مولا مشکل کشا؟ ایک عجیب انداز میں قبر زہرا پہ بیٹھ کے کہتا ہے فقط یہ 4 ہی گھنٹوں میں ہو گیا تھا ارے سفید بال ہوئے اور جھک گئی سفید بال ہوئے اور جھک گئی تھی کمر. ارے سعید ہو گئی زہرا، سعید ہو گئی زہرا. آپ نے شہزاد والی صحیح بات دیکھی. آپ مدینے کی وادیوں میں بھی بلایا شکار کرنے چلے. ارے سعید ہو گئی زہرا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے تیرا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے. ابھی آپ نے مسائل کو سنا، میں اسی مسائل کو اور دہراتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے مولا مشکل کشا؟ ایک عجیب انداز
کے کہتا ہے قبر زہرا پہ بیٹھ کے مولا کہتے ہیں ارے بطول بطول سوچ نکل مٹی کہاں بدلتی ارے یہ میں نے دیکھا پلے گئے آسان کچھ اتنے ادادار موجود ہیں اپنی بارگاہ میں اس کا قبول کرے ہم سب اداداروں کا علی کے ہوتے ہوئے ایک اور ہم آپ بھی اپنے گھر پہ جاتے ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کو سارے دن کی داستان سناتے ہوں گے آپ کی ماں بھی آپ کو سارے دن کی داستان سناتی ہوں گے یقیناً کوئی ایسا روز گزرا ہوگا کچھ حیثیت ہوئی ہوگی تو ضرور سے پہلے سے آپ کو بتاتی ہے لیکن ہائے بی بی زہرا سنیں مصیبتیں والا مشکل گزار کیا کہتا ہے میرا مولا ایک عجیب انداز میں قبر زہرا پہ بیٹھ کے عجیب کیفیت سے میرا مولا کہتا ہے ارے اکیلی اکیلی رہتی تو رسول بہت بغاتی تھی ارے میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی ابھی آپ ضرور سے آپ کے پیروں میں بھی درد ہوگا آپ کی سانسوں میں بھی رکاوٹ آئی ہوگی سارے لوگ کرے ایک فرصہ بھی زہرا کو اور جیسے کیا کہہ رہا ہے میرا مولا مشکل کچھ ایک عجیب انداز میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے قبر زہرا پہ بیٹھ کے کہتا ہے ارے یہ ایسا غم تھا جسے میں کبھی بھلا نہ سکا ارے مجھے بلایا تھا بنانے اور میں آ نہ سکا
आंखें नम हो चुकी है। या इमाम ज़माना इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आपकी हाजिरी यहाँ पर जरूर है। सब लोगों का पुरसा आपकी बारगाह में कबूल करना, और जितने भी लोग यहाँ पर इतनी मुश्किलों से, इतनी मशक्कतों से और ये मुश्किल के माहौल में खड़े हैं, इमाम ज़माना किसी को रसवा न करना। दोनों हाथों का पुरसा बीबी ज़हरा की बारगाह इमाम ज़माना को हाजिर नाज़िर के पेश करते। आइए पुरसा देते हैं बीबी ज़हरा की बारगाह में। जितने लोग बात बयान करें अपनी सबों को बना के खड़े हो जाए, पुरसा देते हैं इमाम ज़माना की बारगाह में। गम तेरी जुदाई का मुझे ऐसा मिला है, गम तेरी जुदाई का मुझे ऐसा मिला है। ज़हरा ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। बीबी ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। एक शेर मसाइब पर सुनते चले और सबों को बताते हुए यहाँ से चले जाए। एक शेर मसाइब पर सुनते जाए और अपनी सबों को बता दे। इमाम ज़माना की बारगाह में कुछ कहना है, अली टूट गया है। इस कटी उम्र तुम्हारी मेरे घर में, इस कटी उम्र बीबी ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया है। आराम कभी तूने मेरे घर नहीं पाया, आराम कभी तूने मेरे घर नहीं पाया। शर्मानी तुझसे नबी शादी हुआ है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया 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 है। इस कटी उम्र तुम्हारी मेरे घर में, इस कटी उम्र तुम्हारी मेरे घर में। जगी कभी भी तो कभी वादा किया है। ज़हरा तेरे जाने से अली टूट गया 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 है। ज़ैनब से छुपाया गमे दरबार को लेके, ज़ैनब से छुपाया गमे दरबार को लेके। बालों की सफेदी का सबब मुझको पता है। ज़हरा तेरे जाने से
زہرا